اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر، جیسے راہ چلتا مسافر ہوتا ہے نا، کہ تھوڑی دیر سستانے کو بیٹھا، آرام کرنے کو بیٹھا، ریسٹ کرنے کو بیٹھا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ ایسے دنیا میں رہنا ہے ہمیں، ادھر رچ بس کے محبتیں مال کی پال کے نہیں رہنا، ایسے رہنا ہے جیسے ایک مسافر۔ اب ذرا ہم غور کریں اپنی زندگیوں کے اوپر، کیا ہم مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ صوفے، یہ بیڈ، یہ گھر کا مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ بڑھاؤ چڑھاؤ اتار، یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ لین دین، یہ تعلقات، یہ چیزیں، یہ گھروں کی تعمیرات کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم نے تو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سچ کہہ گئے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، یعنی دنیا کی چیزیں خود تمہیں فائدہ دیں گی اگر تم آخرت کی تیاری کرو گے۔ سبحان اللہ، اگر تم آخرت کو پس پشت ڈال دو گے تو یہ دنیا تمہاری دوڑ لگوا دے گی، آگے آگے بھاگے گی اور پیچھے پیچھے تم ہوگے۔ اتنی بڑی ہتھوڑی مار رہا ہے اللہ قرآن میں، کلا انہا تذکرہ۔ ایمان تو ہر ایک کے دل میں ہے نا جی، موجود ہے، بے شک بھول جائے ادھر ناچ ادھر ناچ، دنیا کے جھنبیلوں میں ساری دلچسپی دنیا کے لیے ہے، ورنہ ہم اللہ کو بھولے تھوڑی ہیں، اللہ تو ہمارے اندر ہے، ہماری گٹی میں ہے اللہ۔ اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اس لیے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہے اللہ۔ مثال کیا دے رہے ہیں کہ جیسے ایک قلم کسی بڑے قریبی دوست نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کی جو ہے نا اسٹیٹس دیکھ کے کہ میرے بہت قریبی دوست نے دیا ہے، تو ہم نے اس کو صندوق کے اندر رکھ دیا کہ یہ کوئی بچہ نہ چھیڑ لے، خراب نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو ہم اس کو بھول گئے، قلم سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک قلم سے ہم روز لکھتے رہتے ہیں تو نظر آتا رہتا ہے، کچھ لوگ جیسے اب ہمیں دیتے ہیں، میرے اکثر پین آپ نے دیکھا ہوگا تنبیہ کر کے عورتیں دیتی ہیں کہ باجی اس سے آپ نے لکھنے ہی لکھنا ہے، بیانات لکھنے ہیں آپ نے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ثواب ہمیں ملے گا جتنا لکھیں گی، لیکن چند لوگ نہیں بولتے تو وہ رکھ دیتے، ہم تو رکھ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا کہ یہ قلم یہاں رکھا ہوا ہے، اٹیچی کھولا تو یاد آ گیا صندوق کو دیکھ کے، ہاں میرا کوئی دوست تھا، اس نے مجھے یہ قلم دیا تھا، اس سے دوست کی بھی یاد آ گئی اور قلم بھی دیکھ لیا۔ ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے شک دنیا کے جھنبیلوں میں مجھے بھول بیٹھے ہو، لیکن قرآن کو پڑھو گے تو میں تمہیں یاد آ جاؤں گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندے تو نے کوشش ہی نہیں کی نا، تو نے کوشش ہی نہیں کی، میں تو تیرے دل کے اندر بستا ہوں، تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الستُ بربکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا رب نہیں ہوں؟ ہم نے پھر کیا جواب دیا؟ ساری روحوں نے وہاں جواب دیا لبیک، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے دو کام کرو، موت کو یاد کرو، یہاں پر رہنا نہیں ہے، جانا ہے ہم نے اس دنیا سے بار بار۔ کبھی رات کا وقت آپ کی آنکھ کھلے تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ میں نے یہ اپنا بیڈ، یہ اپنا کمرہ، یہ اپنے بچے، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک دن اس صحن میں میرا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، اور اس جنازے کے ساتھ کون سا بیٹا جانے کو تیار ہوگا؟ کون سی بیٹی کہے گی کہ مجھے امی کے ساتھ لٹا دو، میں امی کی طرف سے مقابلہ کروں گی فرشتوں کا؟ ہے کون سا بیٹا بیٹی؟ یہ گھر، یہ مال، یہ دولت، یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اندر جو اعمال جائیں گے بڑے ضعیف کر چکے ہیں ہم ان کو، ان کی محنت نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہیں جی، ان کی محنت نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں، ہم دونوں تینوں چیزوں کو چھوڑ چکے، اعمال کی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے ایک گاڑی جا رہی تھی
तो गाड़ी को हाथ किया, गाड़ी भरी हुई थी बच्चों से, फैमिली से, तो गाड़ी को हाथ करके रोका। तो गाड़ी वालों, अंदर वालों ने सवाल किया कौन हो? उन्होंने कहा माल है, माल हूँ। उन्होंने सबको आगे आगे किया, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, जगह नहीं है, जगह नहीं, लेकिन बनाओ बनाओ बनाओ, माल है, काम आएगा, माल है। माल को अंदर बिठा लिया। थोड़ी आगे गाड़ी गई तो दोबारा हाथ आगे किया किसी ने, तो उन्होंने कहा कौन है भाई? कहा हाँ माल हूँ। तो इन सारे गाड़ी वालों ने एक ही आवाज में कहा अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, और चला लो गाड़ी को, चला लो गाड़ी को। गाड़ी तो चल गई, लेकिन जब तू जाने लगेगा तो तब ये माल तेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा। उस वक्त काम उसी अमाल ने आना है जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। ऐसे ना रहो कि हमेशा इधर ही रहना है, ऐसा अपना दुनिया का तर्ज अमल ना अपनाओ कि इधर ही रहना है। ये जो हम तामीरात कर रहे हैं, जो हम अपने इतने मामले फैला कर बैठे हुए, मैंने एक बाबा जी का बताया था ना कि किसी से सुई ली उन्होंने, दीनदार नमाजी परहेजगार, सुई ली किसी से सीने के लिए, बेचारे बुजुर्ग थे, भूल गए, अलमारी पे रख दी, वापस करना भूल गए और उनके इंतकाल हो गया। किसी पड़ोसी ने उनको ख्वाब में देखा तो कहा बाबा जी आप तो बड़े नेक नमाजी परहेजगार, कौन सी जन्नत मिली? कहा जन्नत कहाँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब ही लटका हुआ है, वो सुई पड़ी है ना ऊपर अलमारी के, वो किसी तरह वापस कराओ, उस कर्ज की वजह से मेरा हिसाब किताब ही लटका हुआ है। इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए आपस में कर्ज लेना, मेरा दिल बच्चे कर रहा है कुछ खाने को, जाओ सामने वाले से पैसे मांग लो, जाओ उससे पैसे ले लो, जाओ उससे ले लो, अभी मैंने ये करना है, शादी पे ये लाजमी मामले होने हैं तो किसी से पैसे उधार ले लेना। आपको पता ही नहीं आपको मोहलत भी मिलेगी ये कर्ज देने की या नहीं, और आपकी रूह लटकी रहेगी। कर्जदार का हिसाब नहीं होता जब तक वो अपना कर्ज ना लौटा ले, तो मेरा और आपका फिर कहाँ से होगा है? तो इसलिए अल्लाह के नबी की इस हदीस को अपने साथ बांध लें, जिसका मफहूम ये है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, ज़रूरत की चीज़ें बस, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया तो लो भी, लेकिन नुमाइश ना हो, नुमाइश ना हो, किसी रिश्तेदार को दिखलावा ना हो, किसी को नीचा दिखाना ना हो। बड़ी सख्त वईदें हैं इस पे, बड़ी सख्त वईदें। अल्लाह से खैर मांग मांग के चलना, या अल्लाह तूने दिया। दरवाज़ों को देखें तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ या अल्लाह तेरी देन है, मेरी औकात नहीं है। औलाद को देखें या अल्लाह तेरी देन है, मेरी औकात नहीं है। घर को देखें या अल्लाह तेरी देन है, मेरी औकात नहीं है। गाड़ी को देखें या अल्लाह तेरी देन है, मेरी कहाँ औकात है। मनसब को देखें, अपने ओहदे को देखें तो या अल्लाह तूने दे दिया, मैं कहाँ घटिया इस काबिल थी, ये तो तेरी देन है। वरना तू हमारे अमाल की फिल्म चलाए तो हम तो कहीं के भी बाकी ना रहे हैं। ये तो अल्लाह है जिसने हमारे पर्दे डाले हुए हैं, नवाज रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम कितना बड़ा मजमा लेकर तौबा करने के लिए एक मैदान में गए, तौबा कर रहे हैं या अल्लाह कहत है बारिश बरसा दे, हालात बुरे हो गए, रोजियां ख़त्म हो गई, तो अल्लाह की तरफ से वही आई मूसा तेरे इस 40,000 के लगभग मजमे में एक ऐसा गुनाहगार है जिसकी वजह से मैं बारिश नहीं करूँगा, पहले उसको बोल तौबा करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई भाई कोई ऐसा गुनाहगार है वो तौबा कर लो, अल्लाह कह रहा है। अब मजमे से जो निकलेगा ज़रा सबकी नज़र पड़ेगी। वो गुनाहगार दिल ही दिल में अल्लाह से ताइब हो गया, तौबा कर ली कि या अल्लाह मैं इतना अरसा तेरा गुनाह करता रहा, तूने मेरा पर्दा डाला, आज तू इतने लोगों के सामने मुझे जलील कर देगा क्या, मुझे माफ़ कर दे। अभी उसने दुआ की और बारिश शुरू। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह अभी बाहर तो कोई निकला नहीं मजमे से, तो बारिश कैसे हो गई? तो अल्लाह ने कहा उस गुनाहगार ने तौबा कर ली। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह
बता तो दे कौन था। तो अल्लाह ने कहा मूसा, जब वो मेरे साथ दुश्मनी करके गुनाह कर करके चल रहा था मैंने तब उसका पर्दा रखा, आज तो वो मेरा यार बन गया है माफी मांग के। अब मैं कैसे तुझे बता दूं और उसका पर्दा खोल दूं। बस मेरी और उसकी दोस्ती हो गई है, यारी हो गई। आज मुझे और आपको इस यारी की जरूरत है, इस दोस्ती की जरूरत है अल्लाह के साथ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की मखलूक हमारी गुलाम बन जाएगी। अल्लाह बगैर असबाब के हमारे काम बना देगा। मैं अल्लाह की कसम खा कर कह रही हूँ, अल्लाह ने हमारे सारे काम गैब से बनाए, गैब से अल्लाह काम करता है। अल्लाह ने हमें घरों वाला बनाया, औलादों वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, आँखों वाला बनाया, कानों वाला बनाया, हाथों वाला बनाया, ज़बान वाला बनाया। हमने कोई मांगा था? हमने कोई अल्लाह को ख़त लिख के भेजा था, या अल्लाह मुझे ऐसी शक्ल दे, मुझे ये वाला ख़ानदान दे, मुझे ये वाली आंखें दे? ये तो अल्लाह की देन, उसकी मेहरबानी, उसका एहसान कि उसने हमें माँओं की गोदों से कलमा नसीब फरमाया। जितना शुक्र अदा करें और इस हदीस को बांध बांध के चलें कि तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, बसने रचने नहीं आए। ये दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें अपने लिए बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने तो जिन और इंस को इसीलिए बनाया कि वो मेरी खिदमत करें, बाकी कोई काम उनके जिम्मे नहीं है। निज़ाम तो देखें अल्लाह का, सुबह सुबह स्वीपर आके कचरे लेके जा रहा है, दूध वाला दूध दे के जा रहा है, गोश्त वाला गोश्त घर पहुंचा रहा है, सब्जी वाला सब्जी घर लेकर आ रहा है, हमारे दरवाजों पे हर चीज आ रही है। ये सब अल्लाह ने हमारे गुलाम बना दिए। भैंस को ही देख लें, खाती हरा है, निकालती अल्लाह के हुक्म से दूध सफेद है। पूरी भैंस को काट लें आपको दूध नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह से अल्लाह के हुक्म से दूध निकालती है। असूलन तो हरा खा रही है, चारा तो हरा दूध निकलता, पर हुक्म अल्लाह का है, हुक्म अल्लाह का है? अल्लाह के हुक्म से होता है। कभी ऐसा हुआ कि हमने माल्टे का बीज डाला हो और आलू निकल रहा हो, आलू का बीज डाला हो और सेब निकल रहे हैं? उनको पता है बीजों को कि जिसका डाल दिया वही निकलेगा। कभी अनार की बनावट पे गौर किया है? अल्लाह हमें वही नज़र आ जाएगा और हम ये जो दुनिया चमकती हुई देख के अल्लाह से दूर हो गए ना, हम वही अल्लाह के करीब और तौबा ताइब हो जाएंगे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा तो दुनिया में है ही कुछ नहीं, हर जगह तेरी कुदरत के नज़ारे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हदीस का मफ़हूम है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर, जैसे राह चलता मुसाफिर होता है ना, कि थोड़ी देर सस्ताने को बैठा, आराम करने को बैठा, रेस्ट करने को बैठा और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। ऐसे दुनिया में रहना है हमें। इधर रच बस के मोहब्बतें माल की पाल के नहीं रहना, ऐसे रहना है जैसे एक मुसाफिर। अब ज़रा हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों के ऊपर, क्या हम मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये सोफ़े, ये बेड, ये घर का मालो दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये बढ़ाओ चढ़ाओ उतार, ये सब क्या जाहिर करता है कि हमने तो यहाँ से जाना ही नहीं है। ये लेन देन, ये ताल्लुकात, ये चीज़ें, ये घरों की तामीरात क्या जाहिर कर रही हैं कि हमने तो इस दुनिया को छोड़ के जाना ही नहीं है। हमेशा के लिए हमेशा के लिए इधर ही रहना है। लेकिन अल्लाह के नबी सच कह गए कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। यानी दुनिया की चीज़ें ख़ुद तुम्हें फ़ायदा देंगी अगर तुम आखिरत की तैयारी करोगे। सुबहान अल्लाह। अगर तुम आखिरत को पसे पुष्ट डाल दोगे तो ये दुनिया तुम्हारी दौड़ लगवा देगी, आगे आगे भागेगी और पीछे पीछे तुम होगे। इतनी बड़ी हथौड़ी मार रहा है अल्लाह कुरान में, कल्ला इन्नहा तज़किरा है। ईमान तो हर एक के दिल में है ना जी, मौजूद है।
بے شک بھول جائے، ادھر ناچ ادھر ناچ، دنیا کے جھمیلوں میں ساری دلچسپی دنیا کے لیے ہے، ورنہ ہم اللہ کو بھولے تھوڑی ہیں۔ اللہ تو ہمارے اندر ہے، ہماری گٹی میں ہے اللہ۔ اللہ کی معرفت بھی ہے اور محبت بھی ہے، ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، اس لیے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، کلا انہا تذکرہ، یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہے اللہ۔ مثال کیا دے رہا ہے کہ جیسے ایک قلم کسی بڑے قریبی دوست نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کی جو ہے نا اسٹیٹس دیکھ کے کہ میرے بہت قریبی دوست نے دیا ہے، تو ہم نے اس کو صندوق کے اندر رکھ دیا کہ یہ کوئی بچہ نہ چھیڑ لے، خراب نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو ہم اس کو بھول گئے، قلم سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، ایک قلم سے ہم روز لکھتے رہتے ہیں تو نظر آتا رہتا ہے، کچھ لوگ جیسے اب ہمیں دیتے ہیں، میرے اکثر پین آپ نے دیکھا ہوگا تنبیہ کر کے عورتیں دیتی ہیں کہ باجی اس سے آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، بیانات لکھنے ہیں آپ نے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ثواب ہمیں ملے گا جتنا لکھیں گی، لیکن چند لوگ نہیں بولتے تو وہ رکھ دیتے، ہم تو رکھ دیا، اور کچھ عرصے کے بعد یاد آیا کہ یہ قلم یہاں رکھا ہوا ہے، اٹیچی کھلا تو یاد آ گیا صندوق کو دیکھ کے، ہاں میرا کوئی دوست تھا، اس نے مجھے یہ قلم دیا تھا، اس سے دوست کی بھی یاد آ گئی اور قلم بھی دیکھ لیا۔ ایسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بے شک دنیا کے جھنبیلوں میں مجھے بھول بیٹھے ہو، لیکن قرآن کو پڑھو گے تو میں تمہیں یاد آ جاؤں گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندے تو نے کوشش ہی نہیں کی نا، تو نے کوشش ہی نہیں کی، میں تو تیرے دل کے اندر بستا ہوں، تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الستُ بربکم، اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ ہم نے پھر کیا جواب دیا؟ ساری روحوں نے وہاں جواب دیا لبیک، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے 2 کام کرو، موت کو یاد کرو، یہاں پر رہنا نہیں ہے، جانا ہے ہم نے اس دنیا سے بار بار۔ کبھی رات کا وقت آپ کی آنکھ کھلے تو ذرا سوچیں تو صحیح کہ میں نے یہ اپنا بیڈ، یہ اپنا کمرہ، یہ اپنے بچے، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک دن اس صحن میں میرا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، اور اس جنازے کے ساتھ کون سا بیٹا جانے کو تیار ہوگا؟ کون سی بیٹی کہے گی کہ مجھے امی کے ساتھ لٹا دو، میں امی کی طرف سے مقابلہ کروں گی فرشتوں کا؟ ہے کون سا بیٹا بیٹی؟ یہ گھر، یہ مال، یہ دولت، یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اندر جو اعمال جائیں گے بڑے ضعیف کر چکے ہیں ہم ان کو، ان کی محنت نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہیں جی، ان کی محنت نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی میں، ہم دونوں تینوں چیزوں کو چھوڑ چکے، اعمال کی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جیسے ایک گاڑی جا رہی تھی تو گاڑی کو ہاتھ کیا، گاڑی بھری ہوئی تھی بچوں سے، فیملی سے، تو گاڑی کو ہاتھ کر کے روکا، تو گاڑی والوں، اندر والوں نے سوال کیا کون ہو؟ انہوں نے کہا مال ہے، مال ہوں۔ انہوں نے سب کو آگے آگے کیا، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ، جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں، لیکن بناؤ بناؤ بناؤ، مال ہے، کام آئے گا، مال ہے۔ مال کو اندر بٹھا لیا، تھوڑی آگے گاڑی گئی تو دوبارہ ہاتھ آگے کیا کسی نے، تو انہوں نے کہا کون ہے بھائی؟ کہا اعمال ہوں۔ تو ان سارے گاڑی والوں نے ایک ہی آواز میں کہا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وقت نہیں ہے، اور چلا لو گاڑی کو، چلا لو گاڑی کو۔ گاڑی تو چل گئی، لیکن جب تو جانے لگے گا تو تب یہ مال تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، اس وقت کام اسی اعمال نے آنا ہے جو ہم آج نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، ایسے نہ رہو کہ ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، ایسا اپنا دنیا کا طرز عمل نہ اپناؤ کہ ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ جو ہم تعمیرات کر رہے ہیں، جو ہم اپنے اتنے معاملے پھیلا کر بیٹھے ہوئے، میں نے ایک بابا جی کا بتایا تھا نا کہ کسی سے سوئی لی، انہوں نے دیندار نمازی پرہیزگار سوئی لی کسی سے سینے کے لیے، بیچارے بزرگ تھے، بھول گئے، الماری پہ رکھ دی، واپس کرنا بھول گئے اور ان کے انتقال ہو گیا۔ کسی پڑوسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا بابا جی آپ تو بڑے نیک نمازی پرہیزگار، کون سی جنت ملی؟ کہا جنت کہاں، ابھی تو میرا حساب کتاب ہی لٹکا ہوا ہے، وہ سوئی پڑی ہے نا اوپر،
الماری کے وہ کسی طرح واپس کراؤ، اس قرض کی وجہ سے میرا حساب کتاب ہی لٹکا ہوا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپس میں قرض لینا، میرا دل بچے کا کر رہا ہے کچھ کھانے کو، جاؤ سامنے والی سے پیسے مانگ لاؤ، جاؤ اس سے پیسے لے لو، جاؤ اس سے لے لو، ابھی میں نے یہ کرنا ہے شادی پہ، یہ لازمی معاملے ہونے ہیں تو کسی سے پیسے ادھار لے لینا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو مہلت بھی ملے گی یہ قرض دینے کی یا نہیں، اور آپ کی روح لٹکی رہے گی۔ قرض دار کا حساب نہیں ہوتا جب تک وہ اپنا قرض نہ لوٹا لے، تو میرا اور آپ کا پھر کہاں سے ہوگا ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے ساتھ باندھ لیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، ضرورت کی چیزیں بس، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو لو بھی، لیکن نمائش نہ ہو، کسی رشتہ دار کو دکھلاوا نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، بڑی سخت وعیدیں۔ اللہ سے خیر مانگ مانگ کے چلنا، یا اللہ تو نے دیا۔ دروازوں کو دیکھیں تو میں ہر دفعہ کہتی ہوں یا اللہ تیری دین ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ اولاد کو دیکھیں یا اللہ تیری دین ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ گھر کو دیکھیں یا اللہ تیری دین ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ گاڑی کو دیکھیں یا اللہ تیری دین ہے، میری کہاں اوقات ہے۔ منصب کو دیکھیں، اپنے عہدے کو دیکھیں تو یا اللہ تو نے دے دیا، میں کہاں گھٹیا اس قابل تھی، یہ تو تیری دین ہے، ورنہ تو ہمارے اعمال کی فلم چلائے تو ہم تو کہیں کے بھی باقی نہ رہیں۔ یہ تو اللہ ہے جس نے ہمارے پردے ڈالے ہوئے ہیں، نواز رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنا بڑا مجمع لے کر توبہ کرنے کے لیے ایک میدان میں گئے، توبہ کر رہے ہیں یا اللہ قحط ہے، بارش برسا دے، حالات برے ہو گئے، روزیاں ختم ہو گئیں، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ تیرے اس 40,000 کے لگ بھگ مجمع میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کروں گا، پہلے اس کو بول توبہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، بھائی کوئی ایسا گناہگار ہے وہ توبہ کر لو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب مجمع سے جو نکلے گا ذرا سب کی نظر پڑے گی۔ وہ گناہگار دل ہی دل میں اللہ سے تائب ہو گیا، توبہ کر لی کہ یا اللہ میں اتنا عرصہ تیرا گناہ کرتا رہا، تو نے میرا پردہ ڈالا، آج تو اتنے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دے گا کیا، مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس نے دعا کی اور بارش شروع۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی باہر تو کوئی نکلا نہیں مجمع سے، تو بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ نے کہا اس گناہگار نے توبہ کر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بتا تو دے کون تھا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ جب وہ میرے ساتھ دشمنی کر کے گناہ کر کے چل رہا تھا، میں نے تب اس کا پردہ رکھا، آج تو وہ میرا یار بن گیا ہے معافی مانگ کے، اب میں کیسے تجھے بتا دوں اور اس کا پردہ کھول دوں؟ بس میری اور اس کی دوستی ہو گئی ہے، یاری ہو گئی۔ آج مجھے اور آپ کو اس یاری کی ضرورت ہے، اس دوستی کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق ہماری غلام بن جائے گی، اللہ بغیر اسباب کے ہمارے کام بنا دے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، اللہ نے ہمارے سارے کام غیب سے بنائے، غیب سے اللہ کام کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں گھروں والا بنایا، اولادوں والا بنایا، ایمان والا بنایا، آنکھوں والا بنایا، کانوں والا بنایا، ہاتھوں والا بنایا، زبان والا بنایا۔ ہم نے کوئی مانگا تھا؟ ہم نے کوئی اللہ کو خط لکھ کے بھیجا تھا یا اللہ مجھے ایسی شکل دے، مجھے یہ والا خاندان دے، مجھے یہ والی آنکھیں دے؟ یہ تو اللہ کی دین، اس کی مہربانی، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ماؤں کی گودوں سے کلمہ نصیب فرمایا۔ جتنا شکر ادا کریں اور اس حدیث کو باندھ باندھ کے چلیں کہ تم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، بسنے رچنے نہیں آئے، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جن و انس کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری خدمت کریں، باقی کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہے۔
निज़ाम तो देखें अल्लाह का, सुबह सुबह स्वीपर आके कचरे लेके जा रहा है, दूध वाला दूध दे के जा रहा है, गोश्त वाला गोश्त घर पहुंचा रहा है, सब्जी वाला सब्जी घर लेकर आ रहा है, हमारे दरवाज़ों पे हर चीज़ आ रही है। ये सब अल्लाह ने हमारे ग़ुलाम बना दिए। भैंस को ही देख लें, खाती हरा है, निकालती अल्लाह के हुक्म से दूध सफ़ेद है। पूरी भैंस को काट लें आपको दूध नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह से अल्लाह के हुक्म से दूध निकालती है। असूलन तो हरा खा रही है, चारा तो हरा दूध निकलता, पर हुक्म अल्लाह का है, हुक्म अल्लाह का है? अल्लाह के हुक्म से होता है। कभी ऐसा हुआ कि हमने माल्टे का बीज डाला हो और आलू निकल रहा हो, आलू का बीज डाला हो और सेब निकल रहे हैं? उनको पता है बीजों को कि जिसका डाल दिया वही निकलेगा। कभी अनार की बनावट पे गौर किया है? अल्लाह हमें वहीं नज़र आ जाएगा, और हम ये जो दुनिया चमकती हुई देख के अल्लाह से दूर हो गए ना, हम वहीं अल्लाह के करीब और तौबा ताइब हो जाएंगे। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा तो दुनिया में है ही कुछ नहीं, हर जगह तेरी कुदरत के नज़ारे हैं।